السلام علیکم جناب علی. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 25 اپریل کی ویڈیو لے کے. یہ اس ہفتے کی لاسٹ ویڈیو ہوگی اور آج کے سیشن میں کیا ہوا, کیا خوفناک اسٹارٹ تھا اور کیا تفصیلات رہیں, ان سب کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. اچھا جناب, سب سے پہلے تو وارن بفٹ صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی کو ڈرا ہوا رہنا چاہیے جب لوگ گریڈی ہوں. جب دوسرے لوگ گریڈی ہوں تو آپ کو ڈر محسوس کرنا چاہیے, اور جب آپ کو گریڈ اس وقت کرنی چاہیے جب لوگ ڈرنے لگے مارکیٹ سے. مطلب یہ کہ ایموشنز کا صحیح استعمال بتانے کی کوشش کی انہوں نے, کیونکہ یہ ایک لازمی ایموشن ہے جو ٹریڈر میں نہیں انسان میں پایا جاتا ہے, لالچ. اللہ تعالیٰ یہ ہماری صفت بیان کرتا ہے کہ ہم لالچی ہیں ہوتے ہیں. پھر پیسے کو لے کے, اولاد کو لے کے انسان اور زیادہ کنسرن ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کی بڑی اچھی یہ بات ہے کہ بی فیئرفل وین ادرز آر گریڈی. تو اس وقت اگر آپ ڈرے ہوں گے تو آپ اپنا مال بیچ دیں گے جب لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہوں گے, مارکیٹ کو ایکسٹرا آرڈینری اوپر لے جا رہے ہوں گے. اور آپ کو مال خریدنے کے لیے اس وقت گریڈی ہونا چاہیے جب لوگ ڈر کے مارے مال بیچ رہے ہوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میں وارن بفٹ صاحب کی, کیونکہ آج کا آغاز کچھ ایسا ہی تھا. یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے یہ صحیح معنوں میں ریفلیکٹ نہیں کرتا آج کے سیشن کو, اس لیے کہ اس میں آپ کو اوپر جاتی ہوئی مارکیٹ نظر آ رہی ہے, مگر کیا فائدہ. ریالٹی تو یہ ہے کہ مارکیٹ کھلی کہاں ہے اور پھر گئی کہاں ہے. اگر آپ کے سامنے اگر کل کی کلوزنگ ہو تو کل کی کلوزنگ تھی 1,17,226, 1,17,226, اور یہاں ہائی جو بتایا جا رہا ہے جو کہ کھلنے کے بعد ریکور ہو کے بنا ہے وہ بھی اس سے 700 پوائنٹ نیچے, 700 یا 800 پوائنٹ نیچے. تو جناب بہرحال جو اہم ترین چیز آج چارٹ میں دیکھنے کی ہے وہ والیوم بارز ہیں. جب مارکیٹ بری طرح نیچے کھلی تو کتنے فوکس ہو کے لوگوں نے بائنگ کی ہے. میں نے شاید کہیں لکھا بھی ہے, ہاں 70 ملین کی بائنگ پہلے آدھے گھنٹے میں ہو گئی تھی. 70 ملین کی بائنگ, یہ میں نوٹ کر رہا تھا. اگر آپ نے کل کی کال پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا بھائی سیلنگ پریشر تو رہے گا, ہاں شارپ لو سے ریکوری ہوگی, والیٹیلٹی ہو سکتی ہے تو ایک شارپ لو بنے گا اور مارکیٹ کچھ ریکور کرے گی. مگر جو آج ہوا ہے یا جہاں مارکیٹ کھلی ہے بھئی یہ تو میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور نہ ہی میں نے انڈیکیٹ کیا تھا. انڈیا پاکستان کے مسئلے لے کر لوگ بہت زیادہ کنسرن ہو گئے, اس لیے میں نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو پینک ہو جاتے ہیں لوگ, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ, سوری میں آج ایسی جگہ ہوں جہاں آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی, تو اصل میں اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال اور ان اتھینٹک خبروں پہ توجہ دینا. پوری رات گفتگو ہی ہوگی, بھائی تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا حملہ کر دیا, کسی نے کچھ بندے بھی مار دیے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوگا. اور کل میں نے بتایا تھا انڈین میڈیا تو ویسے ہی پاگل ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے جو اس کا اثر تھا کہ مارکیٹ کھلی تو 2,500 پوائنٹ نیچے, 2,500 پوائنٹ تو چلی گئی تھی, مگر 30-35 منٹ میں شروع کے ہم نے 70 ملین شیئر کا کاروبار دیکھا. تو یہ جو 30-35 منٹ کے اندر 70 ملین والیوم ہیں یہ میٹر کرتے ہیں, کیونکہ جب ٹوٹل والیوم دیکھیں تو تقریباً 20 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس 30-35 منٹ میں مارکیٹ نیچے نہیں جاتی, مارکیٹ اپنے ہائی کی طرف آتی ہے. یعنی کہ اگر آپ چارٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ
جو لو بناتی ہے 1,14,661, وہ میں نے غلط جگہ پہ لکھا ہے, میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ بیسیکلی وہاں پر نہیں بتا جا رہی مارکیٹ. اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے یہ لو بنا چکی ہے آغاز کے ساتھ. تو یہ جو 70 ملین کے جس والیوم کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بیسیکلی ریکورنگ والیوم ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ وہاں پر زبردست بائنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سوری فون بج رہا ہے. اچھا جناب آگے چلتے ہیں, اور آگے کی پوزیشن ہم اگر دیکھیں تو یہ والیوم حوصلہ افزا ہے, باوجود اس کے کہ مارکیٹ نیچے آئی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ نیچے کلوز ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ والیوم بہت حوصلہ افزا ہے. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں پریشر تھا رہا, تو پورا دن مارکیٹ میں والیوم بڑے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھو تو 2 ملین کے نیچے رہے پورا دن, پھر اینڈ میں جا کے والیوم پھر دوبارہ 4 ملین سے تجاوز کر کے 6 ملین پر 5 منٹ پہ آ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں آج کے دیکھنے کی. تو اب ہم اس کو مزید اینالائز کریں گے اپنی اسکرپٹ کال میں کہ یہ کیسی بائنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال انڈیکس کلوز ہو گیا 2206 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ. کل کے مقابلے میں 18.5% والیوم کم رہا. یہ تو تھی ڈیلی مارکیٹ اپڈیٹ. آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. دیکھیے جی, 22 اپریل کا جو ہائی تھا وہاں سے اب تک کی کلوزنگ جو ہے, جو آج کی کلوزنگ ہے, وہ 4,197 پوائنٹ کا نقصان کر چکی ہے. تو 3 سیشن میں اچھی خاصی گراوٹ ہو چکی ہے. بیئرز طاقت میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سلیکٹیو جو انویسٹرز ہیں وہ ابھی بھی ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آج میں نے مڈ ڈے کال میں بھی اور دوران سیشن یہ بات کہی تھی کہ کچھ اسٹاک ہیں جو اس حالت میں بھی پرفارم کر رہے ہیں. کچھ اسٹاک ایسے تھے جو بائنگ رینج میں صبح آ گئے تھے جب مارکیٹ نیچے کھلی تھی, اس کے بعد نیچے نہیں گئے وہ. تو یہ بڑی ٹارگیٹڈ ٹائپ کی انٹریز تھی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کتنا اس میں مینیج کرتے ہیں, کتنا تیار بیٹھتے ہیں مارکیٹ کو لے کے. اگر تو آپ رہے ہیں تیار تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, نہیں تو پھر مارکیٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے جی, آپ کو وہ مال نہیں ملا. اینی ویز کوئی بڑی بات نہیں ہے, مال کہیں نہیں جاتا, پھر مل جائے گا. تو اب کرنا یہ ہے کہ اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو وہ مندی میں ہے. میں ایک پوٹینشیل ریکوری کی امید کل دیکھ رہا ہوں. کل آپ کو پتہ ہے نماز کا وقفہ بھی ہوتا ہے, تو اس بات کی امید رکھیں کہ وقفے کے بعد جو ہے مارکیٹ اپنی قسمت کا فیصلہ کرے گی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے مارکیٹ اپنے قسمت کا فیصلہ نماز کے بعد صحیح معنوں میں کرے گی. صبح ہو سکتا ہے ایک مخصوص لیول پہ ہی مارکیٹ ٹریڈ ہو, مگر مجھے کل مارکیٹ اوپر کھلنے کا بھی اندیشہ ہے اور کل ریکوری کی بھی امید ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے آج کے سینٹیمنٹس اور جو چارٹ پہ میں جو سینٹیمنٹس دیکھ رہا ہوں اس سے یہ فیل آتی ہے. اور اگر میں ٹیکنیکل کی بات کروں تو ٹرینڈ از بیئرش. ٹھیک ہے. اور جو ریکوری ہے کیا وہ پل بیک ہے, یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا. اگر وہ پل بیک ہے تو ہم ٹریپ ہو سکتے ہیں. تو ہم پل بیک اور جو پلس کی سیریس ایفرٹ ہے ریکوری کے لیے, ان دونوں کے اندر فرق جاننے کی کوشش کریں گے کل کے سیشن میں. اور آبویسلی مڈ ڈے کال میں یہ آپ کو سب بتا دیتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ابھی اس میں ایک لیول ہے, اگر آپ دیکھیں 1,15,540, اگر تو مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے کل, تو آپ کو کوئی ایکسپیکٹ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. ہاں جیسا کہ مجھے امید ہے کہ مارکیٹ کھلے گی اوپر, اور کھل گئی اور 450 کے پاس جا کے پھر واپس نیچے آ جائے گی, تو بلیو نہیں کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ 1,15,845 کے اوپر رکنا شروع ہو گئی اور ٹائم دیا
10 ساڑھے 10 کے بعد، تو پھر میں بلز کی جو ایفرٹ ہے ریکوری کی اس کو سیریس سمجھنا شروع کروں گا کہ ہاں اور بہتری آ سکتی ہے. 1,15,847 ڈونٹ فرگیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو لہذا آپ نے ان دونوں کے فرق کو کل لازمی سمجھنا ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے نا، ایک فیریس ایفرٹس آف بلز اور پل بیک پاسبلٹی. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرس پہ. دیکھیے، جس طرح میں نے کہا کہ منیمم سروائیول زون جو ہے بلز کا منیمم وہ 1,15,540 ہے. میں اس کو بہت اہم قرار نہیں دے رہا کیونکہ میں تو امید کر رہا ہوں کہ شاید اس کے قریب مارکیٹ کھلے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ کو. منیمم سروائیول لیول کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا میں آگے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے کہا 1,15,845 وہ اسٹیبلٹی اور سیریس ایفرٹ پہ پوائنٹ کرے گی. دوسری طرف اگر ہم بات کریں بیئرش کنٹینویشن کی یا اس تاثر کی کہ یہ کنٹینیو کرے تو وہ ہوگا 1,15,450 کے نیچے تو ایگزاسشن ہے، مگر 1,14,455 اگر ٹوٹا جو کہ یہاں سے دور ہے تھوڑا 500-600 پوائنٹ، مگر اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو وی آر گوئنگ ٹو سی ایگریشن آف بیئرز اگین. ایگریشن آف بیئرز دوبارہ دیکھنے کو ملے گی. تو یہ میں نے الگ الگ کر کے بتا دی ہے. اسٹریٹجی ہماری یہ ہونی چاہیے، اسٹاک کی سلیکشن میں ہمیں بہت چنندہ اسٹاک ہونے چاہیے، فنڈامنٹلی اسٹرانگ اس طرح کے اسٹاک ہونے چاہیے. نمبر 2، ہم کو مارکیٹ کے رسک کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو لیولز آپ کو خاص طور پہ یہاں دکھائے جا رہے ہیں اس کے تناسب سے مارکیٹ کو کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مارکیٹ جیسی چل رہی ہے اس میں اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا بچنے کا، مارکیٹ نقصان دے گی. امید کرتا ہوں میری ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. اگر سمجھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. شکریہ.